للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ شریف میں اپنے شہزادے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے دوسری مرتبہ جب آپ کو اجازت ملی اپنی اہلیہ محترمہ سے، تب بھی آپ نے بہو صاحبہ کو یہی فرمایا کہ مجھے نیچے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ سعادت مند بہو نے کہا ابا جان پھر میں آپ کو پتھر دیتی ہوں، آپ پاؤں مبارک وہاں رکھیں، میں آپ کا چہرہ مبارک سر مبارک دوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقدس پتھر مبارک پر اپنے پاؤں رکھے تھے، مقام ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو آپ کی بہو صاحبہ نے آپ کا سر اندر دھویا اور ان کی رکاب کے پاس رکھ کر عرض کیا کہ اس پتھر پر قدم پاک رکھ کر اپنا سر شریف کچھ جھکا دیجئے، جس سے کہ آپ اپنے معاہدے پر بھی قائم رہیں اور مجھے خدمت کا موقع بھی مل جائے۔ یہ ذہن میں رکھیں ابھی تک بی بی پاک کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، ابھی تک بی بی پاک کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ حضرت اس ذکاوت سے بہت خوش ہوئے، یعنی سعادت مندی سے، ادب سے، خدمت سے، اور ایسا ہی کیا۔ ان بی بی پاک نے آپ کا سر مبارک خوب دھو کر کنگھی کر دی۔ اس درمیان میں آپ نے اپنی بہو سے گھر کے حالات پوچھے، کیسے گزرکات ہو رہا ہے، کیسے گھر والا ہے گھر۔ اس نیک بی بی نے آپ سے عرض کیا کہ الحمدللہ ہم بہت آرام سے ہیں، حق تعالیٰ نے ہمیں کسی مخلوق کا محتاج نہیں کیا۔ ہمارے شوہر جنگل سے شکار لاتے ہیں اور آب زمزم شریف ہمارے پاس ہے، اس گوشت اور اس پانی سے ہماری بخوبی گزر اوقات ہوتی ہے۔ اب تو نہیں کہہ سکتے، آج سے چند سال پہلے دیہاتوں میں تو یہ بات دیکھی جاتی تھی۔ اکثر درویش لوگ آتے تھے، گودڑیوں اس کی گلے میں ہوتی بغل میں ہوتی تھی، تو عمر رسیدہ عورتیں یا ہماری میں تو جب اس بزرگ کو دیکھتی اگر وہ بزرگ صدا لگاتا، بات ہو رہی ہے نا کہ ممکن ہے آپ کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ بی بی پاک جب جانتی نہیں تھی تو آپ کو اتنے قریب ہو کہ آپ کا سر مبارک دھویا، پھر یہ کیا پھر وہ کیا۔ تو دوست یہ نیچر پرانی ہے خدمت گزاری کی، بالخصوص بزرگوں کے بارے میں عورتوں کی۔ تو وہ عورتیں پھر مانگنے والوں کو، جب گودری والوں کو بڑے ادب سے بٹھاتی، ان کو ناشتہ کرواتی، جو بھی وہ ان کا سوال ہوتا ان کو وہ عطا کرتی۔ مطلب ہے وہ اپنے اس معاملے میں اپنے آپ کو کبھی معیوب نہیں سمجھتی۔ تو یہ اس لیے یہ پرانی ایک ریت سمجھیں یا پرانی ایک ادب والا معاملہ سمجھیں۔ آپ نے ان کی حق میں دعائے خیر کی اور فرمایا حق تعالیٰ تمہارے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ اس دعا کا یہ اثر ہے کہ اب بھی وہاں گوشت بکثرت ہے، مکہ شریف۔ اس سے بڑھ کر کثرت کیا ہوگی جناب؟ اب جو حج مبارک ہوتا ہے لاکھوں کی تعداد میں تو قربانیاں ہوتی ہیں جناب، لاکھوں کی تعداد۔ میں نے خود قربانی کے لیے 1.5 روپے کی بکری خریدی اور دیکھا کہ 5 روپے میں گائے، 6 روپے میں دمبا اور 25 روپے میں قربانی کا اونٹ فروخت ہوتا تھا۔ مفتی صاحب اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ 50 کی بات ہے، اسکرون بون کی بات ہے، جبکہ ہندوستان میں 6 روپے کی بکری آتی تھی۔ القصہ آپ نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو ہمارا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی ہے۔ پہلے والے چوکھٹ کے بارے میں فرمایا کہ اپنے شوہر کو کہہ دینا کہ چوکھٹ تبدیل کر دے۔ جب سعادت مند بہو دیکھی تو آپ نے فرمایا ایک تو سلام دیجئے گا اپنے شوہر کو، دوسرا ان کو کہنا کہ آپ کے دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کا سنبھال کے رکھیے گا، اسے غنیمت جانو اور بخوبی محفوظ رکھو، کیونکہ نیک عورت ہونا یہ بھی دونوں میاں بیوی کی سعادت مندی اور جنتی ہونے کی علامت ہے۔
نیک بیوی ہونا اور فرما بردار بیوی ہونا۔ شام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے پھر وہی تجلیات و انوار دیکھے، جس طرح کہ ہم نے آپ کو پرسوں مثال عرض کی تھی۔ یہ تو پھر بھی نبوت کی ہستیاں ہیں، ایسے ایسے اولیاء کاملین بھی ایسے ہیں گزرے ہیں کہ جب وہ کسی راستے سے گزر جاتے تھے شام تک پتہ چل جاتا کہ یہاں سے فلاں اللہ والا گزر گیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو روحانیت کی خاص خوشبو ہے نا، وہ مجھے اور آپ کو نہیں آ سکتی۔ جو روحانیت کی خاص خوشبو ہے وہ میرے اور آپ کے ناک میں وہ حص ہے ہی نہیں۔ جب ہم اس قابل ہو جائیں گے نا جناب، پھر ہم محسوس کر لیا۔ بیوی سے پوچھا کیا آج کوئی بزرگ تشریف لائے تھے؟ اس نے کہا ہاں، اور سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہی بات بی بی صاحبہ کو پتہ نہیں تھا کہ کون ہے، انہوں نے تو ایک ایسے اسی ثقافت، ہمدردی، مہمان نوازی کی وجہ سے سب کچھ کر دیا تھا۔ تو یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھیں، میں بھی اس وقت پردے کے حکام نہ ہوں، کیونکہ ہر شریعت کے حکام چینج رہے، جس کا میں آپ کو صرف ایک ہنٹ عرض کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دونوں بہنیں بیک وقت ایک میاں کے پاس آ سکتی تھیں۔ دو بہنیں بیک وقت ایک میاں کے پاس آ سکتی تھی، مطلب اس وقت تو شریعت کا لا تھا۔ اور اب مطلب اللہ مجمع البین الاختین الا ما قد سلف، چوتھا سپارہ اب جب اینڈ ہو رہا ہے تو قرآن پاک فرماتے ہیں مجمع الاختین کہ دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی الا ما قد سلف، مگر وہ جو گزر گئی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس وقت پردے کا حکم نہ آیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو آپ نے فرمایا وہ میرے والد گرامی تھے، تمہارے متعلق سفارش فرما گئے کہ تمہیں اپنے ساتھ رکھو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اہلیہ محترمہ کو کہا کہ تمہارے متعلق میرے پاپا حضور فرما گئے ہیں کہ تجھے محفوظ رکھے اور تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کروں۔ پھر کچھ مدت بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ میں 2 بار فرزند پاک کو دیکھنے گیا مگر نہ دیکھ سکا، اب تم اجازت دو کہ میں اسے دیکھوں اور اس کے پاس چند روز رہوں۔ پہلی دفعہ اجازت ملی، اترنے کا حکم نہیں تھا۔ دوسری دفعہ اجازت ملی، اترنے کا حکم نہیں تھا۔ یہ سیم وہی ادا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی 2 دفعہ اجازت ملی مدینہ شریف آنے کی۔ حکم یہ تھا، ایک دفعہ حکم یہ تھا کہ مسجد پاک میں جانا، اگر میرے آقا حضور علیہ السلام وہاں ہوں تو زیارت کر لینا، گھر نہ جانا۔ اس نے اتفاق آپ جب مسجد نبوی شریف پہنچے تو پتہ چلا کہ ابھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شان نبوت شریف میں تشریف لے گئے، کیونکہ ماں کا آرڈر تھا کہ گھر نہیں جانا، آپ کے مقدس گھر میں مسجد پاک میں ہوں تو زیارت کر کے آ جانا۔ آپ پھر واپس تشریف لے گئے حضرت اویس کرنی۔ دوسری دفعہ پھر آپ کو اجازت ملی ماما پاک کی طرف سے کہ اب جاؤ زیارت پاک کے لیے اپنا گھر شریف میں جانا، اگر گھر مبارک میں آپ کی زیارت ہو جائے تو فابیہ، مسجد پاک میں نہیں جانا۔ دوسری دفعہ آپ گھر مبارک آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تھے، یمن سے آتے تھے جناب، تو پتہ چلا کہ ابھی میرے آقا حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لے، ماما کے حکم کے پابند تھے، پھر آپ مسجد نبوی شریف میں نہیں ہیں، ایسے ہی واپس لوٹ گئے، کتابوں میں جس طرح آیا ہے۔ تو یہ بھی بہترین وہی والا سین آ رہا ہے۔ اب تیسری مرتبہ آپ اجازت لے رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے اب وہاں چند روز رہنے کی بھی اجازت دیجیے۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی بغیر شرط اجازت دے دی، کیوں کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام دے دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کافی نرم ہو چکی تھی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کئی سال گزر گئے تھے، انسان کا غصہ تو وقتی طور ہوتا ہے نہ جناب۔ اچھا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا کہ زمزم کے پاس ایک درخت کے نیچے تینوں کو درست کر رہے ہیں۔ یہ باپ اور بیٹے کی ملاقات کم و بیش 10 12 13 سال بعد ہو رہی ہے جناب۔ جب آپ کو چھوڑنے آئے تھے تب اسماعیل علیہ السلام میں بھی سال کے تھے یا 6 مہینے کے تھے یا اس سے بھی چھوٹے تھے، یعنی باقاعدہ اسماعیل علیہ السلام ظاہراً تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے پہچانن طور پر بابا کو نہیں جانتے تھے۔ 6 منتھ کا بچہ باپ کو کیسے پہچانتا ہے؟ جو سال کا بھی ہو۔ باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو پہچانا، فرزند بے اختیار اٹھے، پدر نے گلے سے لگایا۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ پھر انہوں کیسے پہچان لیا، اس میں بڑی بڑی باتیں آ جاتی ہیں، بڑے بڑے نقطے آ جاتے ہیں جناب۔ یہ ان کے اندر کی بصارت ہوتی ہے، تو پھر نبوت کی آنکھوں سبحان اللہ، اس کے سامنے تو کوئی پردہ ہے ہی نہیں جناب۔ ان کی جو خاص ہے خوشبو ہوتی ہے نبوت کی، وہ تو اسی سے بھی پہچان لیتے ہیں۔ پیشانی پر بوسہ دیے اور اس قدر روئے کہ پرندے ہوا میں رونے لگے، دونوں باپ اور بیٹا۔ آپ اندازہ تو لگے ہیں جناب، بڑھاپا ہو۔ فرمایا کہ اے اسماعیل، رب تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، کیونکہ قیام کی اجازت تھی نا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ وہاں رہنے کا۔ جب کچھ دن گزر گئے تو آپ نے فرمایا کہ پیارے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں اس جگہ خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کروں، چاہتا ہوں کہ کام صرف اپنے ہاتھ سے کروں، کسی مستری وغیرہ کو نہ بلاؤں، اور تم اس میں میری مدد کرو۔ آپ نے فرمایا بصر و چشم۔ آپ نے کہا ابا جی میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی ذی-قعدہ شریف کو تعمیر کعبہ شروع فرمائی۔ اس تفسیر میں پہلی ذی-قعدہ شریف آ رہی ہے، اور کسی کتابوں میں 25 بھی آئی ہے، 25 ذی-قعدہ بھی آئی ہے۔ بارکباب نے یہ ساری طریقے ذہن میں رکھی ہیں۔ یہ جو مہینہ ذی-قعدہ شریف کا چل رہا ہے نا جی، جس کی آج 28 ہے، اس نے اتفاق انگریزی اور ہجری اکٹھے چل رہی ہے، چاند کی بھی 28 ہے اور انگریزی بھی 28 ہے۔ اس کی یکم کو خانہ کعبہ شریف کی تعمیر شروع فرمائی اور اسی مہینے کی 25ویں تاریخ کو ختم فرما دی، یعنی 25 تاریخ کو خانہ کعبہ شریف مکمل ہو گئی۔ کتنے دن ٹوٹل لگے؟ 25 دن۔ پھر 8ویں ذی الحجہ شریف کو آپ کو خام میں فرزند پاک کے ذبح کا حکم ہوا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، یعنی یہ سارا معاملہ ایک ہی مہینے میں ہوا، 2 مہینے میں، یعنی آپ کے دوبارہ تیسری مرتبہ تشریف لانے کو۔ اور 10ویں کو ذبح اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا، یعنی 8 کی رات خواب آیا، آپ نے صبح اٹھ کر 100 گائے ذبح فرما دی۔ پھر خواب آیا 9ویں کی رات کہ پیارے خلیل میری بارگاہ میں اچھی سے اچھی چیز قربان کرو۔ پھر آپ نے 200 اونٹ قربان کر دی، اور 100 اونٹ میں کتنی قربانی ہوتی ہیں؟ ایک اونٹ میں 7 قربانی ہوئی نا جناب، تو 100 اونٹ میں کتنی قربانی ہو گئی؟ 700۔ 200 اونٹ میں 1400۔ پہلے آپ نے 100 گائے ذبح فرمائی، اس میں 700 پھر 1400، 2100 قربانیاں ہوگی جناب۔ اچھا، پھر 10ویں کی رات پھر خواب آیا، کہا جا سکتا ہے کہ اس سال یا اس کے بعد، بلکہ 10ویں کو ذبح اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا۔ 10ویں کی رات پھر خواب ہوا کہ پیارے خلیل میری بارگاہ میں جو سب سے محبوب ترین چیز ہے وہ ذبح کرو۔ پھر آپ نبی ہیں، آپ اشارہ سمجھ گئے، پھر آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے تیار فرمایا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سال یا اس کے بعد۔ روح البیان شریف نے 23ویں سپارے میں فرمایا کہ ذبح کے وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف 13 سال کی تھی، مگر تفسیر عزیزی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عمر کہیں زیادہ تھی، کیونکہ ان کی 14 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور علیہ السلام سے آپ کی پہلی ملاقات ہوئی۔ وہی بات نیز یہ مشہور ہے کہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کی موجودگی میں ذبح کا واقعہ درپیش آیا۔ یہ بات بھی کنفرم ہے کہ اس وقت حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا زندہ تھی۔ اس روایت کی روح سے غلط ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہوا
کہ آپ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں مکہ شریف تشریف لائے ہی نہیں، حالانکہ پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں کہ چند سالہ بعد آپ کی والدہ محترمہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن وہ جو واقعہ ہے آپ کے ذبح ہونے کا، اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ حیات تھی۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ذبح کا واقعہ تعمیر کعبہ کے بعد ہوا، کعبہ شریف تعمیر ہو چکا تھا، پھر ذبح کا حکم ہوا، کیونکہ پہلی ملاقات میں 25 ذی القعدہ تک تعمیر ہوئی اور 10 ذی الحجہ شریف کو واقعہ ذبح پیش ہوا۔ یہ دونوں مہینے حرمت والے بھی ہیں اور یہ دونوں معاملے اکٹھے ہوئے، ذی القعدہ شریف کی یکم سے لے کر 25 اور آگے چند دن بعد پھر آپ کا ذبح کا معاملہ۔ دوست، یہ ڈیٹیل تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تشریف آوری کی اور خانہ کعبہ شریف کے ارد گرد آبادی کی اور آپ کے ذبح ہونے کی اور آپ کے بیت اللہ شریف تعمیر ہونے کی اور آپ کی زیارت اور ملاقات کی۔ قربان جو مالک ارض و سما کے رازوں پر کیسے کیسے امتحان ہیں اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر، اللہ تعالیٰ کے نبیوں پاکوں پر، کہ ان ہستیوں کا یہ کمال ہے کہ اتنی تکلیفیں برداشت کر لیتے تھے، ورنہ آج کل کے انسان اور ہم اور آپ میں تو رئی برابر بھی برداشت نہیں دینا۔ ان کی عظمت پر کروڑاں سلام، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی بخشش مغفرت فرمائے، ہم سب کو بھی اپنے محبوبوں کے نالین اقدس اٹھانے کے قابل بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افضل الذکر